امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم کی وائٹ ہاؤس میں اہم ملاقات کے دوران مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال، خاص طور پر غزہ سے متعلق امریکی منصوبے پر تفصیلی بات چیت کی گئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس موقع پر اپنے موقف کا اعادہ کیا کہ غزہ میں فلسطینیوں کی واپسی ممکن نہیں ہوگی اور یہ علاقہ امریکی کنٹرول میں لے کر اسے ایک سیاحتی اور تجارتی مرکز میں تبدیل کیا جائے گا۔ شاہ عبداللہ نے اس منصوبے پر براہ راست تبصرہ کرنے سے گریز کیا، تاہم انہوں نے کہا کہ وہ سعودی عرب اور دیگر عرب رہنماؤں سے ملاقات کر رہے ہیں تاکہ اس معاملے پر مشترکہ حکمت عملی بنائی جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ اردن نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 2000 فلسطین بیمار بچوں کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ملاقات کے بعد اوول آفس میں صحافیوں سے ایک گفتگو کے دوران صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ غزہ کو کنٹرول کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ انہوں نے غزہ کی تعمیر نو کی تجویز دی اور دعویٰ کیا کہ یہ منصوبہ خطے میں امن و استحکام لائے گا۔ اسی دوران اسرائیل کے وزیر اعظم نیتنیاہو نے بھی خبردار کیا ہے کہ اگر فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس یرغمال بنائے گئے افراد کو ہفتے تک رہا نہیں کرتا تو اسرائیل جنگ بندی کے معاہدے سے دستبردار ہو جائے گا اور غزہ میں دوبارہ جنگ شروع کر دے گا۔ صدر ٹرمپ بھی پہلے ہی حماس کو ہفتے کے دن دوپہر 12 بجے تک کی ڈیڈ لائن دے چکے ہیں، تاہم حماس نے اسرائیل پر معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے مزید یرغمالیوں کی رہائی کو ملتوی کر دیا ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان کشیدگی بڑھنے کے ساتھ یمن کے حوثیوں نے بھی اسرائیل پر حملے شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، جس سے خطے میں صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ شاہ عبداللہ نے بعد میں ایکس سابقہ ٹویٹر پر لکھا ہے کہ انہوں نے صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات میں غزہ اور مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی نقل مکانی کی مخالفت کے اردن کے موقف کو دہرایا اور واضح کیا کہ فلسطینیوں کو بے گھر کیے بغیر غزہ کی تعمیر نو اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اردن پہلے ہی 20 لاکھ سے زائد فلسطینی مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے اور اس سے قبل دیگر عرب ممالک کے ساتھ مل کر فلسطینیوں کی بڑے پیمانے پر نقل مکانی کی مخالفت کر چکا ہے۔ اردن کے وزیر خارجہ ایمن صفادی نے ٹرمپ کی تجویز کو مستقل اور مضبوط مخالفت کا سامنا قرار دے دیا۔ خطے میں کشیدگی کے مسلسل بڑھنے کے ساتھ یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ غزہ کی صورتحال پر مختلف طاقتوں کی پالیسیوں اور فیصلوں کے سنگین نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ ادھر عرب لیگ اور سعودی عرب نے بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تجویز کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان بھی اس معاملے میں سعودی عرب کی تجویز کی حمایت کر چکا ہے۔ اس تمام صورتحال میں حماس اور اسرائیل کا امن معاہدہ خطرے میں پڑ چکا ہے۔ مصر اور قطر امن معاہدے کو بچانے میں مصروف ہے۔ اس پوری صورتحال میں مشرق وسطیٰ کا مستقبل کیا ہوگا؟ آنے والے پروگرام میں اس پہ تفصیلی بات چیت کی جائے گی۔